اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکف پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ان کی شان رحمت للعالمینی کا عالم یہ ہے کہ آج اپنا تو اپنا پرایا بھی ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ آپ جس سلگتے ہوئے اور غیر انسانی ماحول میں تشریف لائے تھے, آپ کی تشریف آوری کے بعد تمام طرح کی برائیاں مٹتی ہوئی نظر آئی ہے. آپ دیکھیں آپ کی جب تشریف آوری ہوتی ہے ہر طرح کی برائی اپنے عروج پر تھی, اپنی بلندی پر تھی. شراب نوشی عام تھی, زناکاری بدکاری عام تھی, رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا, ماں باپ کی قدر و اہمیت لوگ کھو چکے تھے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تمیز نہیں رہ گئی تھی. حق تو یہ ہے کہ آج جن رشتوں کا تم احترام کرتے ہو, اپنے باپ کو اہمیت دیتے ہو, بیٹوں سے لوگ محبت کرتے ہیں, بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں, اور عورتوں کو تم حقوق دیتے ہو, بیویوں سے محبت کرتے ہو, چھوٹے بڑے کے درمیان جو آج فرض کیا جاتا ہے ان سے محبت کی جاتی ہے, ان کا احترام کیا جاتا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں یہ صدقہ ہے ہمارے تمہارے کریم آقا کا. یہ صرف مسلمان نہیں بیان کرتے بلکہ ہر تاریخ لکھنے والا حق پسند جو بھی ہوگا وہ یہ بیان کرنے پر مجبور ہے کہ جس زمانے میں ہمارے نبی تشریف لائے تھے اس زمانے میں شراب کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا, سود کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا, زناکاری برائی کے طور پر نہیں دیکھی جاتی تھی, چوریوں میں لوگ اس طریقے سے کھوئے ہوئے تھے کہ اپنے سامان کی انہیں اتنی فکر ہوتی تھی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑ کے جانا انہیں گوارا نہ ہوتا تھا. بدکاری عام تھی, ماں باپ کی قدر و اہمیت اس درجہ لوگ کھو چکے تھے کہ آج جن ماؤں کے قدموں تلے ہم نے نبی کے واسطے اور وسیلے سے قرآن کے ذریعہ ہم نے یہ جانا ہے کہ ہماری ماؤں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے, باپ ہمارے جنت کا دروازہ ہے. انہی ماؤں کو 3 سگے بیٹے لے جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے, چند دراہم و دنانیر کے عوض, اور وہی درہم و دینار آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں, اے میرے غلاموں, یہ مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کی رضا اور جنت کمانے کے لیے ہے. اپنے ماؤں کی تم خدمت کرو اور تم اللہ کی رضا حاصل کرو, کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, وہیں آگے ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسلمانوں جو برائیاں ہمارے تمہارے کریم آقا نے ختم فرمائی تھی, اللہ کے نبی نے تمام طرح کی برائیوں پر قدغن لگایا, آپ نے معاشرے کو ایک اچھا نظام دیا ہے. تبھی تو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اے مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ کون نبی ہے؟ وہ نبی ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, اور دیکھتی بھی کیسے, اللہ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو پیدا بھی نہیں کیا. اور یہی طریقہ تمام صحابہ کا تھا, یہی ذہنیت تمام تابعین کی تھی, تمام اولیاء امت کی تھی. آپ دیکھیں 1000 سال پیشتر علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے جنہوں نے نعتیہ کلام لکھا, اس عالم میں لکھا تھا کہ دنیا کے حکیموں نے ان کو ایک جسم کی بھی
बीमारी की बुनियाद पे ये कह दिया था कि अब ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आप चल फिर नहीं सकते, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये बारगाहे नबी है। मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी की हकीकत ये है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आपने नबी की शान में एक नातिया कलाम लिखा, अल्लाह के प्यारे नबी है। आज कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन मुसलमानों उनकी बातों पर कान न धरना, बल्कि सहाबा की बातें सुनना और खैर और जो है ताबईन की बातें सुनना, औलिया की बातें सुनना। ये इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है, नबी की नात लिखी। अल्लाह के प्यारे नबी उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ शरफुद्दीन, जो नातिया कलाम तुमने मेरे लिए लिखा है मुझे पढ़ के सुनाओ। आप उनके मुकद्दर और उनकी किस्मत पर कुर्बान जाए कि हर सुन्नी मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नबी रहमत खुद तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ शरफुद्दीन, जो नात तुमने मेरे लिए लिखी है मुझे पढ़ के सुनाओ। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी खड़े हो जाते हैं, अदब के साथ दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करते हैं और फिर लिखी हुई नात पेश करते हैं। अल्लाह के नबी ने न फकत सुनी, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी चादर रहमत भी उन्हें अता फरमा दी, उनके जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया। अब वो लोग अक्ल के नाखुन ले जो नबी को बेइख्तियार कहते हैं, आपका ये आलम है। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी फरमाते हैं, सुबह जब हुई अज़ाने फज्र हुई, उठा मैं क्या देखता हूँ कि जिस जिस्म को दुनिया के हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया था, अल्लाह के नबी के हाथ फेरने की वजह से वही जिस्म बिल्कुल सेहतमंद हो गया, तवाना हो गया। तभी तो आला हजरत कहते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे, अरे मरदूद ये मुराद की शायद खबर की है। यही अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर और उनकी शान मसीहाई पर, उनकी करम फरमाइयों पर कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। नबी जिंदा है और ऐसे जिंदा है, और ये अकीदा हमारा कितना मजबूत होना चाहिए। तो बरेली के इमाम से पूछो जो कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज ये 100 साल से लोग गुमराह कर रहे हैं कि नबी के नाम की महफिलें सजाते हो, नबी की तारीफ में पूरी रात गुजार देते हो। कसम खुदा की ये हमारे नसीबे की बात है, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और ये दस्तूर, ये तरीका सहाबा से चला आया। बल्कि हद तो ये है, कमाल तो ये है कि अल्लाह खालिके कायनात है, जिसने अपने नबी की शान इतनी बुलंदो बाला फरमाई। वो खुद फरमाता है, नमाजें उसने अता की, रोजा उसने अता किया, हज्जो ज़कात उसने अता किया, हर अच्छाई उसने हमें अता की है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की अजमत और शान पर अल्लाह ने उनको इतना हबीब किया है, इतना करीब किया है। इरशाद होता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तभी तो हमारे इमाम फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कुर्बान जाओ आला हजरत पर, उनका एहसान मानो कि उन्होंने कोई और तरीका नहीं दिया है। मैंने अल्लाह
علامہ امام شرفالدین بوصیری کا واقعہ جس تحت پیش کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. یہی علامہ امام شرفالدین بوصیری ہے جو بارگاہ محبوب کائنات میں جو مقبول ہے، ایسے مقبول ہے کہ نبی نے اپنی چادر بھی عطا کی ہے، جن کے اشعار آج بھی مسجد نبوی کے ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور ایک شعر تو روضہ نبی کے تالے پر لگا ہوا ہے. یہی علامہ امام شرفالدین بوصیری ہے. ان کے زمانے میں بھی کچھ ذہنیت ایسی گندی ہو چکی تھی، شیطان نے نبیوں کے احترام سے روکنا چاہا اور ان کے ذہنوں میں ڈالا تھا کہ تم نبی کیا اتنا چرچا نہ کرو، اتنی تعریفیں نہ کرو، ورنہ خدا اور نبی میں فرق نہیں رہ جائے گا. یہی بارگاہ رسول کے مقبول شاعر ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجتہد بھی ہے، امام بھی ہے. ان سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اے امام صاحب، اے عالم صاحب، اے رسول پاک کے بارگاہ کے مقبول شاعر، آپ بتا دیں کہ ہم نبی کی کتنی تعریف کرے کتنی نہ کرے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا دامداتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکمی. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے امتیوں، تم اپنے نبی کی تعریف میں جتنی تعریف چاہو کرو، بس یاد رکھنا عیسائیوں کی طرح نہ تم انہیں خدا ماننا نہ خدا کا بیٹا ماننا، اس کے علاوہ جتنی تعریف چاہے نہ کرنا. تبھی تو بریلی کے امام تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہے بری. حیرہ ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لیکن یاد رکھیں یہ محفل عید میلاد النبی سجانا بلا شبہ یہ ایسی عظیم سعادت اور عبادت جس کا بدل کچھ بھی نہیں. اللہ نے وہ مرتبہ و مقام آپ کو دیا. اس محفل عید میلاد النبی پر جب صحابہ مناتے تھے، اللہ خود حضرت جبریل کو بھیج کے فرماتا تھا کہ اے محبوب، تمہارے صحابہ تمہارے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اور یہاں فرشتوں کے درمیان میں ان کے اس کام پر فخر کر رہا ہوں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ رسول پاک ہے مسلمانوں، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے. ان کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے تو ہم انہی کو آئیڈیل سمجھیں اور ان کی حدیثیں پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ان کی تعریف پڑھیں، صحابہ کے طور طریقے پڑھیں، اور دیکھیں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، محبت رسول کا مطلب کیا ہے. مسلمانوں، آج تم گھروں سے نبی کی عید میلاد النبی کے نام پر نہیں نکلتے ہو. ایک رات کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، اور امید رکھتے ہو کہ قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بلا شبہ یہ خوشبختی اہل ایمان کی ہے، لیکن اس جیسا ہم کردار بنائیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ وہ اسلام، وہ نبی جو دنیا سے برائیوں کو ختم فرما رہے ہیں، شراب کو ام الخبائث فرماتے ہیں جو تمام رشتوں کو مٹا دیتا ہے، اچھائیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کو گلا دیتا ہے، ہر طرح کی برائی اس کے ذریعہ آتی ہے. یہ کسی اور نے نہیں، ہمارے کریم آقا نے اس پر قدغن لگائی ہے، اس کو منع فرمایا ہے. یہ نماز ہے جو برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. نبی نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نمازیں چھوڑیں اور محبت رسول کا دعویٰ کریں تو فقط دعوے دار ہے. صحیح معنوں میں حقدار تب ہوں گے جب نبی کی پسند اور ناپسند کا خیال کرے، صحابہ جیسا کردار بنائے. صحابہ کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ نبی رحمت ہے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے. کون مدینہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یہی نبی رحمت ہے. مدینہ طیبہ کی جس گلی میں گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
آپ جدھر سے گزر جاتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں، کیونکہ راستے اس کی خوشبو خود بتا دیتی تھی کہ یہاں سے وہ ذات گئی ہے جن کی شان یہ ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے، جس سواری پہ بیٹھ جائے وہ سواری مہک جائے، بلکہ حد اور کمال تو یہ ہے کہ آپ کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ اگر کسی دلہن کو مل جائے آنے والی نسلیں مہک جاتی ہیں۔ تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یہ نبی رحمت ہے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے۔ آخری پیغام کے طور پر آپ بات سن لیں، ابھی بہت ہی شاندار جاندار خطاب آپ کے ساتھ میں بھی سماعت کروں گا۔ دل میں اشتیاق ہوتا ہے ان کے خطاب کو سننے کے لیے اور حضرت کی شاعری سننے کے لیے۔ قسم خدا کی آپ کی یہ خوشبختی ہے، مولانا مسلم صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کریں جو ایسے خطبہ اور شورا کا انتخاب انہوں نے کیا۔ اچھے اچھے اشعار محترم بھائی مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ سلطان پوری سے آپ سماعت کر رہے ہیں، پیغام بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے، آپ گزر رہے ہیں۔ آج ماحول کتنا بدل گیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہباز بھائی کو کہ اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر ان کے دل میں جشن عید میلاد النبی کا خیال آیا۔ قسم خدا کی ہر ہمارے دینی کام ہو دنیاوی کام ہو اللہ و رسول کا ذکر کر کے ہم کریں، اگر جائز کام ہو دنیاوی تبھی جو ہے ہم اس کے ذریعہ دنیا بھی حاصل کریں گے اور آخرت میں حصہ بھی حاصل کریں گے۔ یاد رکھو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ نبی رحمت ہے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں جو آپ کے ہر ہر قدم ہر لمحے کو دل کی تختیوں پر نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے، ایک مکان ہے، آپ غور سے سماعت کرنا، نبی نے کچھ فرمایا نہیں ہے بلکہ انداز چلنے کا دیکھنے کا یہ صحابہ ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ نبی رحمت ہے، آپ گزر رہے ہیں، ایک مکان پر نظر پڑی جو مکان گنبد کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو گنبد کی شکل پر بنے ہوئے مکانات رہائش کے لیے لوگوں کے لیے پسند نہ تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر اٹھی، صحابی غور کر رہے ہیں، نبی کی نظر سے معلوم ہوا کہ یہ مکان پسند نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی آگے تشریف لے جاتے ہیں جس کا مکان ہے۔ دیکھنے والے صحابی نے اس صحابی سے کہا کہ اے بھائی میں کل نبی کے ساتھ گزرا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کی نظر تمہارے مکان پر گئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ نبی کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا ہے۔ اب یہی نبی رحمت ہے، وہی صحابہ ہے۔ دوسرے دن نہیں تیسرے دن اللہ کے نبی کا گزر ادھر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اسی مکان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کل جہاں ایک عالی شان بلڈنگ تھی، ایک بہت شاندار مکان تھا، اب وہاں ملبے کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ ذرا مجھے بتاؤ تو ان کی شان خود یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے رہتی دنیا تک یہ تعلیم دے دی جائے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، محبت رسول کا مطلب کیا ہے۔ پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ اس مکان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ صاحب مکان کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے صاحب مکان تم بتاؤ یہ تمہارے مکان کے ساتھ کیسا حادثہ پیش آ گیا، یہ مکان یہ ملبے کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی
या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मेरे साथी ने बताया कि दो चंद दिनों पहले आपका गुजर इधर से हुआ, आपकी नजर मेरे मकान पर गई और मेरे साथी कहते हैं कि नबी की नजर से मुझे महसूस हुआ कि ये मकान मेरे आका व मौला को पसंद नहीं है। तो जो मकान मेरे नबी को पसंद ना हो, इस रुए जमीन पर रहे, वो मेरी गैरत इश्क को गवारा नहीं। इसलिए या रसूल अल्लाह, इस मकान को मैंने अपने हाथों से गिरा दिया है। अब हम और आप अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि कितने काम ऐसे करते हैं जो हमारे नबी को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। तभी तो रब्बे कायनात फरमाता है, किसी और को खिताब नहीं है बल्कि हमें और आपको मुखातब करके कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि ऐ ईमान के दावेदारों, ऐ मोहब्बते नबी के दावेदारों, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। कसम खुदा की, नबी ने जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया था, जिस बुनियाद पे बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा, ये नबी की हदीस है। इब्तिदा में इस्लाम गुर्बत से शुरू हुआ, आखिर में भी गुर्बत की तरफ लौट जाएगा, लेकिन दरमियान में तेजी के साथ फैलेगा। आप देखते हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के दावेदार है, साहिबाने ईमान है। ये नबी की तालीमात का नतीजा है कि नबी ने अच्छाइयों की तालीम दी है, इंसानों को इंसानियत सिखलाई है, हर बुराई से रोका है, माशरे को अच्छा सिस्टम और निजाम दिया है। उसके बावजूद भी हमारे नबी पर अगर कोई उंगली उठाता है, कसम खुदा की, ये उसकी बददयानती और उसकी बदअखलाकी और हकीकत से चश्मपोशी के अलावा और कोई कुछ नहीं है। वो नहीं जानता कि ये नबी है जिन्होंने उस मुआशरे में कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आपके घर आपकी शहजादी पैदा होती है, कैसी शहजादी, ऐ मेरी माँ बहनों, गैरत हासिल करो। ये नबी की शहजादी है कि उस माशरे में परवरिश कर रहे हैं जहाँ बेहयाइयाँ आम है, बुराइयाँ आम है, लेकिन शान क्या है। आला हजरत कहते हैं, सईदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये सईदा फातिमा जब पैदा होती है, नबी फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस माशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर करके लोग फख्र करते थे, उस माशरे में हमारे तुम्हारे करीमा का बेटियों को बचाने की तालीम फरमाते हैं। और यही नहीं, इतना बड़ा इनाम देते हैं कि फरमाते हैं कि जो यहाँ दुनिया में अपनी दो बेटियों की अच्छी परवरिश करेगा, कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा कि जैसे कि दो उंगलियां हुआ करती है। जब बेटी की सआदत से अल्लाह ने मुझे बेटी की सआदत, ये अजमत मुझे बख्शी। एक पूरा कलाम मैंने कहा, एक शेर इसी हदीस पाक के ताल्लुक है कि जो परवरिश करे यहाँ जन्नत वहाँ मिले। कुर्बे रसूल पाक की हुज्जत है बेटियां, कुर्बे रसूल पाक की हुज्जत है बेटियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की एक हदीस सुनने के लिए मदीना से दिमश्क हजारों मील का सफर करके सहाबी रसूल पहुंच जाते हैं। ये नहीं देखते हैं किसका घर है, कौन है, कैसे हैं, बस इतना मालूम हुआ कि एक हदीस के रावी फलां हैं जो नबी की बात बयान करते हैं। सुनने के लिए, तहकीक के लिए पहुंच गए। आज नबी के नाम की पूरी महफिल सजाई जाती है जहां अल्लाह रसूल ही का जिक्र होगा, लेकिन ये लोग देखते हैं कि किसके घर पे दावत है या नहीं। अरे खाने की दावत नहीं, खाने में आप न जाएं, लेकिन ये वो महफिल है कि ऐसी पाकीज़ा महफिलों में कि जब नबी की बातें सुनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था, तो ये हमारे सहाबा के बाद ताबईन और ताबईन के बाद तमाम औलिया अल्लाह का तरीका क्या था। मुसलमानों याद करो वो जमाना कि जब हदीस रसूल पढ़ी जाती थी, ये मालूम होता था कि आज हदीस रसूल सुनाई जाएगी, तो ये औलियाए किराम है, ये उलमा
علماء ہیں گھروں سے غسل کرتے تھے، معطر ہوتے تھے، باوضو ہوتے تھے، اور پھر محفلوں میں جا کے یوں ہی نہیں بیٹھ جاتے تھے، بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا گیا ہے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہو، دو زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہاں اگرچہ بظاہر نبی موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ضرور۔ اس لیے وہ جب اس بارگاہ میں آتے تھے، اس بارگاہ کے آداب اللہ خود سکھاتا ہے کہ ان کی یہاں جاؤ تو تم تیز آواز میں نہ بولنا، ان کی طرف پیٹھ نہ کرنا، ان کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو، کیونکہ یہ نبی ہے جن کی شان یہ ہے معراج کی رات ہے، اللہ کا حبیب ہے، حضرت جبریل امین ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے اللہ کے حبیب عرش اعظم تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، آگے بڑھنا ہوا، رب کی زیارت اور دیدار کی بات تھی، وہ دیدار جس کی خواہش حضرت موسیٰ نے کی تھی، عرض کیا تھا رب ارنی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمت و شان پر اللہ نے خود بلایا ہے، حضرت جبریل ساتھ ہے، فرماتے ہیں جبریل کیا تم نہیں چلو گے رب کے دیدار کے لیے؟ حضرت جبریل نبی کی عظمت و مقام کو جانتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں، قدم پیچھے کر لیتے ہیں، اور کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی زبانی سنو، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، اب یہاں سے آگے بڑھنا میری شان نہیں ہے، یہاں سے آگے جانا آپ کا مقام ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اس لیے مسلمانوں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام